السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم وہ وقف کی علامات سمجھیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جیسے کہ ہم اردو کی زبان میں اگر کوئی فقرہ بولتے ہیں تو اس کے اندر بھی رکنے یا نہ رکنے کی کوئی علامت ہوتی ہے، ورنہ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک فقرہ ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ اب اگر اٹھو کے آگے ہم رکنے کی علامت جو لکھی جاتی ہے وہ نہیں لگاتے تو اس فقرے کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ آیا کہنے والا یہ چاہتا ہے کہ اٹھو مت اور بیٹھ جاؤ، یا یہ چاہتا ہے کہ اٹھو مت بیٹھو کہ اٹھ جاؤ اور نہ بیٹھو، کہ جب تک وقف کا علامت نہ ہو تو کہنے والی کی بات کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی کچھ ایسے اوقاف ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے رکنا ضروری ہے، ورنہ اس کا مطلب بدل جائے گا۔ آج کے اس وقت میں ہم وہ علامات سمجھیں گے کہ جس کے اوپر ہم نے لازمی رکنا ہے، اور بعض اس میں وہ ہوں گی کہ جس میں اگرچہ نہ رکنا بھی جائز ہے لیکن رکنا بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وقف تام، یہ گول دائرے کی شکل میں آیت کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آیت کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کو وقف تام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ رکا جاتا ہے، یہ رکنے کی علامت ہے۔ دوسری علامت جو ہے وہ کف کی ہے، وہاں پر بھی رکا جاتا ہے۔ تیسری علامت میم ہے، اس میں بھی رکا جاتا ہے، لازمی رکا جاتا ہے، ورنہ مطلب بدل جانے کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جیم میں بھی رکنا بہتر ہے، اگرچہ نہ رکنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح تو ہے کہ اس میں رکنا بہتر ہے، اگرچہ نہ رکنا بھی جائز ہے، کہ اگر کوئی ملا کر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن رکنا بہتر ہے۔ اسی طرح سل ہے، اس میں بھی رکنا بہتر ہے، اگرچہ نہ رکنا بھی جائز ہے لیکن رکنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح وقف نبی ہمیں قرآن پاک میں کہیں کہیں لکھا نظر آئے گا، جہاں قرآن پاک کے سائڈ پہ حاشیہ ہوتا ہے وہاں پر کہیں کہیں وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نظر آئے گا۔ تو یہاں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے درمیان آپ نے وقف فرمایا، اس لیے ہم بھی یہاں پر وقف کریں گے۔ اور یہ چونکہ عام نہیں ہے کہ جیسے دوسرے رموز اوقاف جو ہیں وہ جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ہمیں کہیں کہیں جگہ قرآن پاک میں اگر ہم ساتھ ساتھ غور کرتے ہیں کہ قرآن پاک جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہاں اس کی سائڈ کے اوپر حاشیے میں یہ وقف لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح ان میں ایک وقف غفران ہے۔ وقف غفران جہاں ہمیں لکھا نظر آئے گا، اور یہ بھی اکثر نہیں ہوتا، کسی کسی جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بھی سائڈ کے حاشیوں میں لکھا نظر آئے گا، آیتوں کے بعد یا آیتوں کے اندر یہ نہیں لکھا ہوتا۔ تو وہاں پر بھی رک کر اللہ سے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وقف منزل ہے، یہ بھی آیتوں کے درمیان لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کے جو عربی متن ہے اس کا سائڈ پہ جو حاشیہ ہوتا ہے اس کی جگہ پہ ہمیں یہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو وہاں چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، آپ پڑھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے اور قرآن کو یاد کرتے تھے۔ تو جس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان میں وقف فرمایا، اس کو وقف منزل کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا تو ہم بھی یہاں پر رکیں گے
اور رک کر وقف کریں گے۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے اگر ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے، کھانسی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یا غیر ارادی طور پر ہمارا ارادہ نہیں تھا لیکن ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اور اس کے نیچے وقف کی کوئی علامت نہیں لکھی ہوئی، تو اب ایسی جگہ پر جہاں ہمارا سانس ٹوٹے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم پیچھے سے 2 یا 3 الفاظ لے کر تو اس کو ہم وہاں سے پڑھنا شروع کریں۔ اس کو اعادہ کرنا بولتے ہیں۔ تو اگر ہم وہاں پیچھے سے لے کر نہیں پڑھتے، جہاں ہمارا سانس ٹوٹا تھا وہاں ہم نئے سانس کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کے 2 یا 3 لفظ پیچھے سے لے کر اعادہ کر کے تو ہم اس کو پڑھیں۔ اور دوسری، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی قرآن پاک کے آداب میں سے ہے، تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ جب ہم کوئی عذاب کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اگر اگلی آیت جو ہے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہے ہیں، وہ آیت اگر رحمت کی ہے تو پھر ہم نے اس اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے قرآن پاک میں صرف تعوذ پڑھنے کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی کہ اللہ کی شیطان سے پناہ مانگو، یعنی کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بھی قرآن پاک کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی حالت میں کہ جب ہم نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی اور اس کے جو ہم آیت جہاں سے پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں وہ آیت رحمت کی ہے، تو پھر ہم نے اس سانس کے ساتھ کہ جس سے ہم نے یہ اعوذ باللہ پڑھا ہے اس کو ہم روک کر نیا سانس لے کر تو رحمت کی آیت پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اور اس کے بعد عذاب کی آیت آ رہی ہے تو وہاں پر بھی یہ ہم یہی کلیہ استعمال کریں گے کہ ہم اپنا سانس روک کر نئے سانس کے ساتھ عذاب کی آیت کو پڑھیں گے، ورنہ ہم اس کو دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بھی شروع کریں تو ایک طریقہ وہ بھی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی سانس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اور آگے عذاب کی آیت آ رہی ہے تو ہم پھر اپنا وہ سانس توڑ دیں اور نیا سانس لے کر تو اس سے ہم عذاب کی آیت کو پڑھیں۔ یہ چند وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں سے ہیں، اور قرآن پاک کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا کہ اگرچہ ہم کسی تکلیف کی شکل میں یا کسی ناواقفیت کے طور پر یا انجانے میں اگر ان چیزوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان چیزوں کو کہ جو کہ ہمارے رموز اوقاف میں آتی ہیں کہ جہاں پر ملا کر پڑھنے سے مطلب بدل جاتا ہے اور ملا کر نہ پڑھنے سے مطلب بدل جاتا ہے، تو کم از کم ہمیں ان رموز کا علامات کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ علامات جو ہیں ان پر ہم نے لازمی وقف کرنا ہے، اور یہ وہ علامات ہیں کہ جن پر اگرچہ رکنا بہتر ہے لیکن نہ رکنا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ان کا ذکر کیا کہ جیم اور تو اور سل یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم رک جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر کوئی نہیں بھی رکتا ملا کر پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اگرچہ اس رکنے والے کے لیے زیادہ بہتری ہے۔ تو یہ وہ علامات تھیں کہ جس میں رکنا جو ہے بعض میں بہت ضروری ہے اور بعض میں بہتر ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کو ایک کی آج کی نشست میں اکٹھا کیا ہے۔ تو اگلی نشست میں ہم وہ علامات سمجھیں گے کہ جہاں پر نہیں رکا جاتا، جب
آیت کے اندر یہ علامات آ رہی ہیں تو ہم اس کے اندر رکیں گے نہیں، بلکہ ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، ترجمہ تفسیر پڑھنے کی، اس کے رموز و اوقاف کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق کو آسان فرمائے، اور اس کوشش کو قبول فرما لے، اور اس کوشش کو روز محشر ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنا دے۔ کہ اللہ کریم اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، عمل ہاں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہے تو اللہ کریم اس کا انشاءاللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی نیتوں کو اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔